بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نورین رو رہی ہے، یہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا، سب سے زیادہ ٹرینڈ کرنے والا یہ جملہ بن چکا ہے کہ نورین رو رہی ہے۔ اس کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے، اس پر کس طرح کی میمز بنی ہیں، یہ سب ہم بات کریں گے۔ اور اس کا تناظر ہے بلے کا نشان، اس میں ہماری سیاست بھی نظر آ رہی ہے اور پاکستانیوں کا حصے مزاح بھی نظر آ رہا ہے۔ میمز کا ایک طوفان ہے اور بڑے بڑے صحافی اس میں جناب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اس پر بات کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے جملے ہیں، ایسے ایسے لطیفے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا ایک ریکارڈ بننے جا رہا ہے اور شاید بن چکا ہو، اور دنیا میں بھی پاکستانیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے میمز بنانے میں۔ یہ طنز و مزاح کا ایک الگ ہی لیول جا چکا ہے، جو صحافت سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، نورین فاروق صاحبہ کہتی ہیں خود کو کہ میں تحریک انصاف کی کارکن ہوں، میں بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہتی تھی اور مجھے بڑا اس پر دکھ ہوا اور میرے آنسو نکل آئے جب ان سے پوچھا گیا جی کیا ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ جناب ہمیں حصہ نہیں لینے دیا گیا۔ اب جو درخواستیں گئی تھیں انٹرا پارٹی الیکشنز کے خلاف کہ جس کے نتیجے میں بلے کا نشان لیا گیا، ان میں نورین بھی تھیں۔ اب نورین فاروق کے حوالے سے ہوا یہ کہ حسن ایوب صاحب وہ صحافی ہیں جو آپ جانتے ہیں ARY سے بھی وابستہ ہیں، اور انہوں نے رپورٹرز پروگرام میں جس میں خاور گھمن صاحب بھی ہوتے ہیں، چودھری غلام حسین بھی ہوتے ہیں، وہاں پر یہ بات کی کہ نورین رو رہی ہے، نورین رو رہی ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ جملہ ریپیٹ کیا اور چند سیکنڈ کے اندر اندر ہی۔ اور پھر خاور گھمن صاحب نے بڑے کمال انداز سے پوچھا کہ کیا ہوا ان کو، کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی پھر حسن ایوب کے جی وہ اس لیے رو رہی ہیں کہ دیکھیں، وہ کہہ رہی ہیں میں تو 1999 سے تحریک انصاف کے ساتھ تھی اور ایک شخص 2020 میں آتا ہے، یعنی بیرسٹر علی گوہر، اور اس کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، تو وہ رو رہی ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نورین فاروق صاحبہ اس سے پہلے ہی تحریک انصاف چھوڑ چکی اور باقاعدہ چودھری سرور اناؤنس کر رہے ہیں کہ جناب تحریک انصاف کو چھوڑ کر جو لوگ آئے ہیں قاف لیگ میں اور ان کے ساتھ چودھری شجاعت بیٹھے ہوئے ہیں ARY پر ہی۔ دلچسپ بات ہے کہ حسن ایوب صاحب ARY پر یہ بات کر رہے ہیں اور ARY پر ہی یہ خبر چل چکی ہے کہ نورین فاروق صاحبہ تحریک انصاف کو چھوڑ چکی ہیں اور قاف لیگ جوائن کر چکی ہیں۔ اب یہی بات بیرسٹر علی ظفر کہتے رہے الیکشن کمیشن میں بھی، پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی کہ جی جن لوگوں نے چیلنج کیا ان کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن وہ کر ہی نہیں سکتا۔ خیر اب وہ معاملہ آ گیا، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اس میں ایک الگ بحث چل رہی ہے، عجیب و غریب بڑے دکھی ہیں مخالفین کے، یہ کیا ہو گیا، پریشان ہیں۔ اب کبھی خواجہ آصف کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی سب کو مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے، وہ صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آ گیا، جو پہلے کہتے تھے کہ جی پنجاب کی 141 میں سے 125 نشستیں ہم جیتیں گے، اب وہ 100 پر آ گئے ہیں کہ جی قومی اسمبلی کی ہم وہاں سے 100 نشستیں جو ہیں وہ نکال لیں گے۔ تو یہ بھی اب ایک عجیب بات نظر آ رہی ہے کہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ اب جب جا رہے ہیں لوگوں میں تو مسئلہ ان کا بہت بگڑا ہوا ہے۔ پھر اب انہوں نے جیو پر شاذب خانزادہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ بنانا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ چھوڑ دیں، ہم گراؤنڈ پر کام کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ یہی تو بات ہے، ان کو ریلائز ہی نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو نورین رو رہی ہے یہ ہماری سیاست کے بھی بارے میں بتا رہے ہیں، ہماری صحافت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے۔ اب جناب صرف حسن ایوب ہی نہیں ہیں اس سارے پر پریشان، میں نے دیکھا کہ اور بھی سینئر صحافی ہیں، سلیم صافی صاحب نے بھی پروگرام میں جیو رپورٹ کارڈ میں اس پر بڑا اظہار کیا تشویش کا کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ یہ دیکھیں ابھی تو یہ ایک انٹرم آرڈر ہے، ابھی جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تب کیا ہوگا، یہ بھی کیسے آ گیا۔ تو بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ پہلے آپ سنیے ذرا، انداز بھی سنیے حسن ایوب کا اور پھر خاور گھمن صاحب کا ان کو ٹوکنا۔ آپ یقین جانیں کہ یہ ایک ایک سیکنڈ وائرل ہوا ہے، یعنی 3 سیکنڈ کے کلپس حسن ایوب کے الگ نکل رہے ہیں، خاور گھمن صاحب کے الگ ہیں، اور پھر چودھری غلام حسین صاحب کے جیسچرز الگ ہیں۔ یہ اتنا وائرل ہو گیا کام۔ اچھا پھر اور دلچسپ بات سن لیجئے کہ نورین صاحبہ جو ہیں ان کا ایک ویڈیو پیغام آ گیا جس کو حسن ایوب بھی شیئر کر رہے ہیں۔ حسن ایوب پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب راوی اب بھی چین چین لکھ رہا ہے، اور ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نورین اب چپ کر گئی یا نہیں کر گئی، یا رو رہی ہے نہیں رو رہی، اس کو لگ ہے۔ لیکن دیکھیں جو میں نے کہا وہ نورین بھی کہہ رہی ہیں۔ نورین صاحبہ نے کسی نے ٹویٹ کر دیا کہ جی حسن ایوب جھوٹ بول رہا ہے، وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، میں کوئی نہیں روئی۔ تو پھر حسن ایوب صاحب نے پھر دوبارہ ویڈیو شیئر کی کہ جی نورین صاحبہ نے اب ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں وہ سن بھی سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نورین صاحبہ آئی ہیں، وہ کہتی ہیں حسن ایوب کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا، جو وہ اس نے کہا میں مانتی ہوں، وہ جھوٹا نہیں ہے اور میں اس کی عزت کرتی ہوں۔ تو اس کا مطلب نورین صاحبہ کہہ رہی ہے کہ حسن ایوب نے اگر کہا کہ نورین فاروق صاحبہ روئی ہیں تو پھر وہ روئی ہیں، وہ اس کو ایڈمٹ کر رہی ہیں۔ اب ہر طرف پاکستان کا شاید ہی کوئی اس وقت صحافی ہوگا جس کی نظر سے بات نہیں گزری، اور زیادہ تر اس پر جناب اپنی رائے دے رہے ہیں۔ سب صحافی
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سبھی صحافیوں کا حصہ مذاق کمال ہے. تو وہ چاہے ان کا یعنی نظریہ کچھ ہو یا سوچ کچھ ہو یا انداز کچھ ہو، جو بھی ہو، ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا نقطہ نظر ہے، سب کو اپنا حق ہے. لیکن نورین کیوں رو رہی ہے اس حوالے سے، یا نورین رو رہی ہے اس حوالے سے ضرور ہر ایک کو حصہ ڈالنا پڑ رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑ رہی ہے. نہیں تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اب آپ پہلے حسن ایوب صاحب کو سنیے اور خاور گھمن صاحب کے لقمے بھی سنیے اور اس سے لطف اندوز ہوں آپ ذرا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. نورین رو رہی ہے، نورین رو رہی ہے. دیکھیے انہوں نے یہ صرف 3 سیکنڈ میں 2 دفعہ کہہ دیا نورین رو رہی ہے. وہ جو نورین ہے وہ رو رہی ہے، یہ 3 سیکنڈ میں، اسکرپٹ کے پہلے 3 سیکنڈ میں یہ 2 دفعہ کہہ دیا انہوں نے حسن ایوب صاحب نے. اب وہ نورین رو رہی ہے، نورین رو رہی ہے. جو نورین فاروق خان وہ رو رہی ہے، وہ کہتی ہے میں نے، یہ لیجئے تیسری دفعہ انہوں نے ریپیٹ کیا ہے 5 سیکنڈ کے اندر اندر. پہلے 3 سیکنڈ میں 2 دفعہ اور پھر سانس لے کر انہوں نے کہا جی وہ جو نورین فاروق ہیں وہ رو رہی ہیں، وہ رو رہی ہیں، اتنی مطلب دکھی ہیں. اچھا پھر خاور گھمن صاحب پوچھ بھی لیتے ہیں کہ بلے کا کیا معاملہ ہے، آخر ان کو بلہ کیوں چاہیے ان کو؟ بھئی انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اس سے بلہ چھینا جائے گا، اس نقصان تو ان کی پارٹی کا بھی ہو، لیکن اب یہ راز کھل گیا، وہ تو قاف لیگ میں جا چکی تھیں. زندگی اپنی 1999 سے ابھی تک، میں آج تک 2024 تک جو ہے نا 23 تک میں پی ٹی آئی میں رہی ہوں. تو جو بندہ 2020 میں آ رہا ہے وہ، اب یہ 2020 میں بات ہو رہی ہے جناب بیرسٹر گوہر علی کی، جی ان کو چیئرمین لگا دیا ہے، پی ٹی آئی کا چیئرمین بن رہا ہے. یہ عمران خان صاحب کا غلط فیصلہ تھا اس کو بنانے کا. الیکشن تو کم از کم کراتے، چلو ان کا فیصلہ بھی تھا تو الیکشن تو کم از کم فیئر کرنا. نورین کیا چاہتی ہے؟ اب دیکھیے نورین کیا چاہتی ہے. اب دیکھیے دلچسپ سوال ہے اور جواب سنیے گا. اب نوک جھونک شروع ہو جائے گی، نوک جھونک یا سوال و جواب کا سلسلہ. الیکشن ہو، وہ تو ہمیشہ سے اس کی آفس ہولڈر رہی ہے نا. کس میں الیکشن؟ وہ کس چیز کے؟ انٹرا پارٹی الیکشن ہو. اچھا وہ کہتی ہے اب یہ خاور گھمن صاحب جان بوجھ کے وہ پھر اس طرح کر رہے ہیں اور وہ خود بھی اس پر ٹویٹس کر رہے ہیں. خاور گھمن صاحب فوکس الیکشن کرائے ہیں، وہاں پر 20 بندے بٹھا کے کر دیے ہیں. ہماری پارٹی پوری جو ہے نا وہ نیشن وائڈ پارٹی ہے. تو نورین نیشن وائڈ پارٹی کو بلہ کیوں مانگ رہی ہے؟ جی آپ نے سنا نورین بلہ کیوں مانگ رہی ہے؟ اوف یہاں کہانی ختم ہوتی ہے. بلہ نہیں مانگا. نو 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 نو. وہ تو جب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اگر قلعدم ہو جائیں تو پھر آپ کو سمبل نہیں ملتا. یہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ بلہ نہیں مانگ رہی، لیکن وہ انٹرا پارٹی الیکشن جب قلعدم ہو گئے تو وہ اس لیے جناب اب وہ یہ سارا ہوا، لیکن وہ بلہ نہیں مانگ رہی. اب اس پر سلمان راجہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب بلہ تو رہے گا، اور یہی حال ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اکبر بابر صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے کہ وہ پھر شاید سپریم کورٹ میں چیلنج کو کرنے جائیں گے. تو تحریک انصاف کی کوئی مشکلات اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی. اچھا حسن ایوب صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کہتے ہیں جی معلوم نہیں کہ اس وقت بھی نورین رو رہی ہے یا نہیں، لیکن راوی تو اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. چونکہ اجمل جامی صاحب نے لکھا قبلہ راوی دے آرے لائی رکھنا جائے یا نورین دے، کوئی ایک فیصلہ فرما لو پلیز، عوام نو کنفیوز نہ کرو. تو حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، وہ مسلسل اس بارے میں ابھی بھی ٹویٹس کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح پھر ڈاکٹر فرحان ورک ہیں، اب انہوں نے جناب یہ بھی سوشل میڈیا ایکسپرٹ کہتے ہیں خود کو، انہوں نے ان کو سراہا حسن ایوب کو کہ جی بڑا سچا سچا زبردست صحافی ہے، اس نے ساروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس پر حسن ایوب ان کا شکریہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. پھر حسن ایوب نے خود نورین صاحبہ کا یہ کلپ بھی شیئر کیا جس میں کہتی ہیں جی میں بڑی عزت کرتی ہوں حسن ایوب اور جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی نورین سچ ریکارڈ پر لے آئی، ویسے عمران خان نے کیا پارٹی چھوڑنے والوں کا چندہ بھی نہیں چھوڑا، وہ ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں. اور یہ بھی انہوں نے کہا جی ایک بات جو ابھی بھی اہم ہے سب کو یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ نورین کیوں رو رہی ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ راوی اس وقت بھی چین لکھ رہا ہے. تو یہ حسن ایوب صاحب نے یہ 6 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کی تھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے، چلیں آپ کو جب دیکھ رہے ہوں گے 6-7 گھنٹے پہلے کہیں. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ چند گھنٹوں میں پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا، سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا یہ جملہ بن چکا ہے کہ نورین رو رہی ہیں. اور اب ہر کوئی اس پر بات کر رہا ہے، ہر کوئی اس پر اپنی رائے دے رہا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جناب آپ سنیے پریس کانفرنس ہے قاف لیگ کی، اور اس میں یہ دیکھیے ایکس جوائنٹ پنجاب پی ٹی آئی وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ کر آئے ہیں قاف لیگ میں ان کے نام چودھری سرور لے رہے ہیں. یہ بھی ہماری بہت پولیٹیشین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ. یہ دیکھیے نورین صاحبہ جوائنٹ سیکرٹری سینٹرل پنجاب پی ٹی آئی ہیں، اور نورین فاروق ہماری بہت پولیٹیشین بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور میرا خیال ہے 99 سے پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. اب یہ بھی جوائن کری قاف لیگ. تو جو قاف لیگ جوائن کر چکی ہیں وہ اب کس طرح سے جناب وہ پھر کہہ رہی ہیں تحریک انصاف کے مجھے الیکشن لڑنے ہیں اور آنا ہے. وہ جو ممبر ہی نہیں خود چھوڑ چکے، استعفیٰ دے چکے. تو یہ جناب اصل کہانی ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، جس کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے.
اور یہ حسن ایوب نے ہی پہلے ویڈیو لگائی تھی ان کی کہ جی 1999 سے ساتھ ہیں اور یہ سب ہے اور یہ تحریک انصاف میں نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اب بھی ہیں، لیکن اب وہ نہیں ہیں، اور اس کا ثبوت ARY کی ہی ایک ویڈیو ان کے بلٹن میں جو چیز چلی تھی کہ جی قاف لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس کو براہ راست دکھایا گیا اور اس میں اناؤنس ہو رہا تھا جی نورین فاروق جو ہیں وہ اب ہمارا حصہ ہیں۔ تو یہ جناب اس ساری کہانی کا لب لباب ہے، اور اس کے بعد جو اس میں میمز ہیں کیا میں آپ کو سناؤں، وقت بہت لگ جائے گا، چند ایک پھر میں آپ کے سامنے جناب رکھ دیتا ہوں کہ آپ سنیے اور ان کو انجوائے کیجئے کہ کیا کون کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ ہیں وہ نورین جن کے رونے کا چرچہ ہے، کوئی یہ پوچھ رہا ہے۔ اسی طرح سے جناب میڈم نورین حسن ایوب کے دفاع میں سامنے آ گئیں۔ نواز شریف 4 سال بعد اور PTI کا بلہ 4 دن میں واپس آ گیا، لیکن پھر بھی نورین رو رہی ہے۔ نورین صاحبہ تحریک انصاف کی ورکر تھیں، چودھری سرور کے ساتھ تحریک انصاف سے الگ ہو گئی تھیں، اب پتہ نہیں کیوں رو رہی ہیں، رائے ثاقب خلیل نے کہا۔ صدیق جان نے تو توبہ، صدیق جان تو وہ کچھ کر رہے ہیں کہ آئے ہائے ہائے۔ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو نورین کے پاس جانا چاہیے کیونکہ نورین رو رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں کچھ کھا رہا ہوں، مٹھائی وغیرہ، معذرت لیکن نہیں کھانی چاہیے تھی مگر مجبوری ہے، برا وقت ہے، نورین رو رہی ہیں۔ اور ثاقب بشیر صاحب کے 1 لاکھ وہ فالوورز ہو گئے ہیں تو جناب، یا سبسکرائبر ہو گئے ہیں تو خوشی کا موقع ہے، نہیں خوشی مطلب یہ نورین رو رہی ہے اور ہمیں خوشی منانی پڑ رہی ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ صرف نورین رو رہی ہے، لیکن ابھی ٹی وی چینلز پر دیکھا نورین کے بھائی بھی رو رہے ہیں، ہائے اللہ، غم، دکھ، تکلیف اور اذیت کا دائرہ کار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک لمبی فہرست ہے، مت بھولے نورین اکیلی نہیں رو رہی، یہ طارق متین صاحب نے لکھا ہے، اور میں نے بھی اس پہ پوسٹ کی ہے کہ جی جو رو رہی ہے وہ نورین ہی ہے۔ اچھا، ہمارے گھر کی دیواروں پر حسن نورین بال کھولے رو رہی ہے، 3 روزہ سوگ کا اعلان کیونکہ نورین رو رہی ہیں، راوی بے چین ہے کیونکہ نورین رو رہی ہے، میں نے سنا ہے کہ نورین راوی کنارے بیٹھی روتی پائی گئی ہے، راوی سے گزارش ہے تھوڑا چین اسے بھی ادھار دے دے تو قوم احسان مند رہے گی۔ جمیل فاروقی، پلیز وسیم یہ مجھے بھجوا دو، نورین رو رہی ہے لیکن پرسوں شام تک تو چپ کر رہی ہی جائے گی، تب بھی کھا لوں گا، یہ صدیق جان کہہ رہے ہیں جی۔ خدا کا واسطہ ہے کوئی بتاؤ کہ نورین رو رہی ہے اب تک یا چپ کر گئی ہے؟ ابھی راوی کے بعد پیش خدمت ہے برادر نورین۔ تو یہ ایک طویل فہرست ہے، میں تو آپ سے کہوں گا آپ جا کر دیکھ لیں، یہ آپ بور نہیں ہوں گے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے گی جو کچھ اس ہیش ٹیگ کے نیچے آپ کو ملے گا کہ نورین رو رہی ہے۔ تو جا کر جناب اس کو ضرور دیکھیں، نورین رو رہی ہے، اور صرف یہی نہیں، ظاہر ہے کہ جو لوگ چاہتے تھے کہ بلے کا نشان نہ ہو تحریک انصاف کے پاس، وہ سبھی رو رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔